أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية. صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، محرم کا مہینہ جاری و ساری ہے. محرم کے حوالے سے چند باتیں، چند معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ حق بات کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس حق کو پھر سمجھ کر اس پر عمل کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے پہلے سال کا یا تاریخوں کا کوئی سسٹم نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک صاحب یمن سے آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب، ان علاقوں میں تاریخ اور مہینے اور سالوں کا بڑا حساب ہوتا ہے، تو کیوں نہ اسلامی نظام کے اندر ان تاریخوں کا اجرا کیا جائے. حضرت عمر کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور فرمایا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سال کہاں سے شروع کریں. جیسے عیسائیت کے ہاں مذہب عیسائیت میں ایک سال عیسوی کے نام سے چلتا ہے. سن عیسوی AD آفٹر ڈیتھ ان کی جو ٹرم ہے بالکل غلط ہے، لیکن بہرحال اس کے تحت جو نظام چلتا ہے سن عیسوی 2026 ہے ہمارا، یعنی یہاں چل رہا ہے. اسی طرح سال کو کہاں سے شروع کیا جائے، مختلف آراء سامنے آئیں. صحابہ کرام جو محفل میں موجود تھے، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سن ولادت گنا جائے، شمار کیا جائے. کسی نے کہا کہ نہیں، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی، بعثت کے سال سے 82 سال یا جو ہے 82 سال شروع کیا جائے. کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں، جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں سے ہجرت کا سال شروع کیا جائے. بہرحال اسی بات پر اتفاق ہوا اور اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے شمار کیا گیا اس کا، اور ہجری سال شریعت کے یعنی دین کے اندر، اسلام کے اندر ہجری سال کا نفاذ کیا گیا. یہ میں آپ کو تھوڑی سی بنیادی باتیں بتا رہا ہوں، سمجھیے گا ذرا. ہجری سال کا آغاز حضرت عمر کے دور سے ہوا.
اس کے بعد دوسرا مسئلہ شروع ہوا، دوسرا سوال کھڑا ہو گیا کہ جب سال ہجری ہے یہ تو سمجھ آ گئی، سال میں مہینے بھی 12 ہیں، وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اور اول سے لے کر جب سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے۔ پھر یہ سوال کھڑا ہوا کہ ہمارا سال ہجری شروع کس مہینے سے ہو، کون سا مہینہ پہلا ہو۔ اس کے بعد پھر آراء سامنے آئی، کسی نے کہا جی جو سال ولادت نبوی کا ہے، جو مہینہ، اسی مہینے کو پہلا مہینہ ربیع الاول، اس کو پہلا مہینہ اسلامی سال کا قرار دیا جائے۔ کسی نے کیا رائے دی، کسی نے بعثت کا سال، کسی نے ہجرت کا مہینہ، کسی نے بعثت کا مہینہ، کسی نے رمضان کی رائے دی، مختلف آراء سامنے آئی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ چونکہ اسلام سے پہلے بھی محرم کا جو مہینہ تھا اس مہینے کو پہلا مہینہ شمار کیا جاتا تھا، تو اتفاق اس بات پر ہوا کہ اسی محرم کو ہی پہلا مہینہ تصور کیا جائے اور اسی کو ہی پہلا مہینہ شمار کیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑی جی آواز کھولو بڑے والی ہو۔ اس کو پہلا مہینہ شمار کیا جائے محرم کو۔ اس طریقے سے اسلامی سال اور اسلامی مہینے کا باقاعدہ اجرا ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسلامی سال اور اسلامی مہینے کا باقاعدہ اجرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اس سے پہلے اسلامی سال کوئی نہیں تھا، البتہ مہینے تھے، رمضان ایک مہینہ تھا، ذی الحجہ، یعنی 12 مہینوں کے اپنے نام تھے، لیکن یہ نہیں تھا بھائی اتو سال شروع ہونا ہے اتنے ختم ہونا ہے، یہ کام نہیں تھا۔ یہ کام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا، اور پھر اس مہینے کو شریعت میں یا اسلام کے اندر یا اسلامی نظام کے اندر اس مہینے کو پہلا مہینہ اس وجہ سے بھی رکھا گیا کہ اللہ کے ہاں اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ جو مہینہ ہے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں نا، لیکن اس کی مثال علماء نے لکھی ہے، بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ جس وقت اللہ کی ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، ساری روئے زمین اللہ کی ہے، لیکن بیت اللہ اللہ کا گھر کہنے سے بیت اللہ اور مسجد خانہ کعبہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی فضیلت کے اظہار کے لیے بیت اللہ تو گھر سے پاک ہے نا، اللہ تو مکان سے پاک ہے، اللہ بے مکان ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان کی قید نہیں ہے، قید ہمیشہ مخلوق کے لیے ہوتی ہے، لیکن بیت اللہ پھر بھی کہتے ہیں، کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس کی عظمت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح شہر اللہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس مہینے کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس مہینے کا قرآن مجید کے اندر اس کے ساتھ 3 مہینے اور 4 مہینوں کا باقاعدہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ اور ذرا سنیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ، سورت کا نام سورت توبہ، آیت نمبر 36، سورت توبہ آیت نمبر 36، توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور، اور لوگوں بے شک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، عند اللہ اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ 12 شہرا، 12 مہینے اللہ کے ہاں، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔
اللہ کس وقت سے 12 ہے؟ فرمایا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اسی دن اللہ نے مہینوں کی تعداد بھی 12 شمار کر دی۔ پہلے دن سے ہی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ بولو بولو کتنی؟ 12۔ آگے دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا ان 12 مہینوں کے اندر سے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، بڑی حرمت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ ایک ان میں سے ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 یہ مہینے، اور چوتھا مہینہ ایک علیحدہ ہے رجب والا مہینہ۔ یہ 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں۔ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ وغیرہ کوئی نہیں کرتے تھے، لڑائی کوئی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ قاتل سامنے آ جاتا کوئی قریبی بندے کا تو اس قاتل کو بھی قتل نہیں کرتے تھے۔ یار اشہر حرم ہے، حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں ایک مہینہ محرم ہے، محرم ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو بندہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ بڑی فضیلت والے ایام ہیں، بڑی فضیلت والے مہینے ہیں۔ اور سمجھیے گا ساتھیوں، علماء امت نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو بندہ ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم اور چوتھا مہینہ رجب، ان 4 مہینوں میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ساتھیوں ان مہینوں کا احترام کیا کرو، اور خاص طور پر محرم کا مہینہ آ گیا، اس مہینے کا خوب احترام کرو، اور اس میں ذکر و اذکار، عبادات وغیرہ کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما قدم المدینہ، جس وقت اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا او میرے صحابہ اس مہینے کے 10ویں یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ مکے میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر روزہ رکھتے تھے لیکن حکم نہیں دیتے تھے، لیکن مدینہ میں جب آپ آئے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ ایک صحابیہ ہے وہ کہتی ہے جس دن 10ویں محرم کا دن آیا اللہ کے پاک پیغمبر صبح مسجد سے باہر نکلے اور آواز لگا کر کہنے لگے اور لوگوں جس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ باقی وقت روزہ داروں کی طرح رہے، اور جس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا پیا وہ روزے کی نیت کر لے۔ اس اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام روزہ رکھا کرتے تھے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ خیر وقت گزرتا گیا، کرتے کرتے 9-10 سال گزر گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آخری عمر میں آخری سال میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہماری برابری ہو رہی ہے، مشابہت ہو رہی ہے۔ اگر میں آئندہ سال
زندہ رہا تو میں آئندہ سال یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10ویں کے ساتھ ایک اور بھی روزہ ملا دوں گا، 9ویں کا ملا دوں گا، پھر فرمایا 11ویں کا ملا دیا جائے۔ علماء امت نے تحقیق لکھی ہے صرف 10ویں کا نہ رکھا جائے، ساتھ 9ویں کا ملانا افضل کام ہے، اور 11ویں کا ملا دیا جائے تو اور زیادہ افضل کام ہے۔ لیکن مسئلہ سن لو ذرا، کوئی بندہ ایسا ہے مجبور ہے ایک روزے کی، یعنی اس کی کاروبار میں یا دکانداری میں یا کام دھندے کی 10ویں کی ایک ہی چھٹی ہے اور چھٹی کوئی نہیں ہے، وہ صرف ایک روزہ رکھ سکتا ہے۔ علماء نے فرمایا وہ رکھ لے، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ سمجھ آئی؟ پہلے تو لوگ منع کرتے ہیں نا بھائی 10ویں کے ساتھ 11ویں ملاؤ، 11ویں ملانا مستحب عمل ہے، اللہ کے نبی کی تمنا تھی ملانا چاہیے، لیکن اگر آپ نہ ملا سکے تو گناہگار نہیں ہے، 10ویں کا ہی رکھ لو، رکھ لازمی لو اس دن کا روزہ۔ اب یہاں پہ نکتہ سمجھیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، بڑا توجہ طلب پوائنٹ ہے، غور کرنا ذرا، دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان یہودیوں سے پوچھو نا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا جناب 10ویں کا روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہوئے تھے اور فرعون اسی سمندر میں غرق ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمن سے جان چھوٹی تھی، اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نحن احق منہم، اور لوگوں ہم تو پھر ان سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی نقل میں روزہ رکھیں شکرانے کا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، اس لیے سنو میں بھی روزہ رکھوں گا، تم بھی روزہ رکھو۔ نکتہ سمجھے ذرا، پوائنٹ، اللہ کے نبی نے تو غور کرنا ذرا، غور، یہودی روزہ کیوں رکھتے تھے؟ کس بات کا؟ شکرانے کا۔ کس بات کا؟ توجہ سے سن کے میری بات سمجھنا، یہودی کس بات کا روزہ رکھتے تھے؟ بولو ذرا، شکرانے کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں بھی شکرانے کا روزہ رکھوں گا۔ شکرانہ غم کے موقع پہ ہوتا ہے یا خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے؟ بولو ذرا، خوشی کے موقع پر، نعمت ملنے پر شکرانہ ہوتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ جو 10ویں محرم ہے نا یہ رومن پٹن کا دن ہے، یہ ماتم کرنے کا دن ہے، یہ نوحہ کرنے کا دن ہے۔ سنو ساتھیو، سنو، یہ جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے یہ بڑی اہمیت والی ہے، بڑی فضیلت والا یہ دن ہے، لیکن یہ فضیلت شروع سے آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی 10ویں محرم کو قبول ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی جب جودی پہاڑ کے ساتھ رکی تھی، پانی خشک ہوا تھا، سمندر کا تھم گیا تھا، پانی ختم ہو گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام بھی 10ویں محرم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تھے، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا، موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہوئے، دشمن آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، یہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ بڑے بڑے واقعات 10ویں محرم کو ہوئے، اور سنو ساتھیو 10ویں محرم کوئی دکھ کا دن نہیں ہے، 10ویں محرم ایک فضیلت کا دن ہے، فضیلت کا دن ہے۔ اور میرے نبی نے اس دن عبادت بڑھا کر، روزہ رکھ کر، اللہ کے نبی نے یہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں میں محمد شکرانے کا روزہ رکھ رہا ہوں، لہذا یہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی طرف سے انعامات کا یہ دن ہے، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ سمجھ آئی گال دی؟ ہمارے ہاں یہ کیا تاثر ہوتا ہے جی، بھائی یہ جن 10ویں محرم ہے نا اس کی نسبت صرف سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت حسین، میں ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھنا تب بات سمجھ آئے گی۔
شہادت کا ملنا بڑا اونچا مقام ہے. شہادت کی موت بڑی اونچی موت ہے, مانتے ہو نا؟ شہادت کی موت بڑی اونچی موت ہے, لیکن اگر وہی شہادت پیغمبر کریم کے مصلی پر عمر کو ملے تو مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مصلی رسول ہے. شہادت کی موت بڑی اونچی موت ہے. وہی شہادت قرآن پڑھتے ہوئے شہادت آئے اور قرآن پر خون گرے اور قرآن قیامت کے دن گواہی دے تو یاد رکھیے گا عثمان بن عفان کی شہادت کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. شہادت کی موت افضل موت ہے, لیکن یہ نسبت جب اضافی لگ جاتی ہے تو اس کے ساتھ مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے. شہادت کی موت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا یہ بڑی اعلیٰ موت تھی, لیکن 10ویں محرم کو جو شہادت ملی اس فضیلت والے دن کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت کو اور زیادہ مقام نصیب ہو گیا. کل سمجھ آئیے. اس لیے یہ دن یعنی افسوس کا دن اور غم کا دن سمجھنا. اگر یہ افسوس اور غم کا دن ہوتا تو میرا نبی کبھی روزہ رکھ کر شکرانے کا کبھی اس بات کا اظہار نہ کرتا کہ لوگوں اس دن اللہ کی نعمت کے شکر میں روزہ رکھا جائے. باقی رہا مسئلہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, یہ ہمارے لیے کربناک بات ہے, دکھ والی بات ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھ. جزاک اللہ. یہ انشاءاللہ جواب دے ساں جی تمہارے سوالوں میں. اچھا جی, تو شہادت کی موت اعلیٰ موت ہے, لیکن جب نسبت تبدیل ہوتی ہے, نسبت جب کوئی لگتی ہے تو اس اعلیٰ موت میں اور زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10ویں محرم کو ہونا یہ چونکہ فضیلت والا دن ہے, اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اور زیادہ فضیلت نصیب ہو گئی ہے. کل سمجھ آئی؟ اور حقیقتاً کیا ہے, یہ دن بڑی فضیلت والا دن ہے, اور اس کی فضیلت اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دور سے نہیں, سابقہ انبیاء کے دور سے نہیں, بلکہ جس دن اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اس دن سے اللہ نے ان 4 مہینوں کی فضیلت رکھ دی ہے, جن میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے. کل سمجھ آنی پئی ہے؟ اس واسطے یہ دن سے نکال دو کہ جی محرم کی نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہو گئی لہذا اس مہینے کا مقام بڑھ گیا, نہ بلکہ 10ویں کے ساتھ حضرت حسین کی شہادت کی نسبت بن گئی تو شہادت حسین کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی. کل سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھیے گا بڑے مبارک ایام ہیں, بڑی فضیلت والے ایام ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر عبادات کا اہتمام کیا ہے. اور یاد رکھیے گا ساتھیوں, اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جو بندہ مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبت یعنی ان پر آزمائش آئی, اس پر جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان کو 3 انعامات عطا فرماتا ہوں. پہلا انعام کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم. ایک تو یہ ہے کہ ان پر صلوات بھیجتا ہوں, ورحمت, اور فرمایا رحمت بھیجتا ہوں, واولئک هم المہتدون, اور ان لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جب کوئی مصیبت آئے, پریشانی آئے, تکلیف آئے, اس پر صبر کرنا اور یوں کہنا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم اللہ کا مال ہے، اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ جو اپنے دکھ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں صبر کیا اس نے، دکھ کی نسبت میری طرف کر دی، اب میں اللہ پاک اس کو 3 انعام دے رہا ہوں۔ صلوات من ربہم، خاص اللہ کی طرف سے انعامات کا نزول، ورحمت، رحمت کا نزول، مہتدون، ہدایت کا مل جانا، یہ انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ساتھیو، محرم کے مہینے میں 2 بڑے صدمے پہنچے امت اسلامیہ کو۔ یکم محرم کو عمر بن خطاب جیسا جلیل القدر صحابی مسلح رسول پر شہید کیا گیا، اور دوسرے 10ویں محرم کو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو کربلا کے میدان میں دردناک، یعنی بڑے دکھ کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ یہ بڑے دکھ والے ایام، بڑے دکھ والے واقعات ہیں، لیکن سنو ساتھی، ان دکھوں کے ایام کے اندر صبر سے کام لینے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ صبر سے کام لینے والے وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اے میرا بندہ تو صبر کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور ایک بات اور سنیے گا، اسلام کے اندر کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کو منحوس سمجھا جائے، بدفعلی کی جائے اس دن کے لیے۔ یاد رکھیے گا، اسلام میں کوئی دن منحوس نہیں ہے، سارے دن بابرکت ہے، لیکن ان بابرکت دنوں میں کچھ دن زیادہ فضیلت والے ہیں۔ بات سمجھیں، منحوس کوئی دن نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا تاثر ہوتا ہے، او جی محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، نئے کپڑے نہ پہنو، کہتے ہیں نا لوگ، نئے کپڑے نہ پہنو، مکان بنانا ہے تو محرم میں شروع نہ کرو، محرم میں شروع نہ کرو، شادیاں نہ کرو، فلاں خوشی کا کوئی کام محرم میں نہ کرو۔ کیوں جی؟ اے جی امام پاکاں دے غم دا موقع ہے جی۔ یاد رکھیے گا، اہل سنت والجماعت کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے سارے مہینے برابر ہیں، رمضان میں کرو آپ کی مرضی ہے، محرم میں کرو آپ کی مرضی ہے۔ اچھا ایک سوال کا جواب دو یار، سوال ذہن میں آ گیا بڑا اہم سا۔ حضرت حسین کا مقام زیادہ ہے یا حضرت علی کا مقام زیادہ ہے؟ اور کا سوال ہے، نہیں سوکھا کرتا ہوں، حضرت حسین کا مقام زیادہ ہے یا اللہ کے نبی کا مقام زیادہ ہے؟ نبی، یہ سوکھا سوال ہے نا، ہاں وہ مشکل ہے، وہ تفصیل چاہیے ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام زیادہ ہے، حضرت حسین کا مقام کم ہے۔ عجیب بات ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی فوت ہوئے۔ کل سمجھنا ذرا، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی فوت ہوئے، پیدا بھی اسی مہینے میں ہوئے، فوت بھی اسی مہینے میں ہوئے۔ پوری امت کا اتفاق ہے، اللہ کے نبی ربیع الاول کے مہینے میں فوت ہوئے۔ کمال ہے سنیو تمہارا، ربیع الاول میں بڑی شان والی شخصیت آمنہ کے لال فوت ہوئے، اس مہینے کے اندر شادیاں کر لیتے ہو، کریں دے نہ لوگ ہے؟ ربیع الاول کے اندر نبی دی وفات ہے، اس مہینے میں شادیاں کر لیتے ہو، اور جس مہینے میں نواسے کی شہادت ہے اس مہینے کے اندر غم منا کر شادیاں خوشیاں نہیں مناتے۔ دماغ غلط ہو گیا نا، سوچ غلط ہو گئی نا۔ یاد رکھیے گا، یہ اپنے طریقہ چھوڑ کے غیروں کی چال چل رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ چھوڑ کر غیروں کے راستے پہ چل رہا ہے۔
اگر یہ بات ہے کہ یار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کا دکھ ہے، ہم پورا مہینہ خوشی نہیں منائیں گے، تو اس سے بڑھ کے دکھ ہے آمنہ کے لال فوت ہوئے، آمنہ کے لال فوت ہوئے، ہم اس مہینے کے اندر تو خوشیاں بھی مناتے ہیں، نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں نہیں آتا، صرف محرم میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف سنی سنائی پہ چلنے والے ہیں، سوچ نہیں لڑاتے۔ ساتھیوں یاد رکھو، شریعت کے اندر کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو منحوس ہو، چاہے وہ دن سیدنا حضرت ابو بکر کی وفات کا دن ہو، چاہے وہ دن حضرت عمر عثمان علی حضرت حسین کی شہادت کا دن ہو، چاہے وہ دن اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا دن ہو۔ سنو ذرا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کا ایک قول نقل کرتے ہوئے، غور کرنا ذرا توجہ سے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک قول نقل کرتے ہوئے فرمایا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ۔ اور کا نظرہ، سورت کا نام سورت جاسیہ اور آیت نمبر 24 ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ۔ کافروں کا قول یہ تھا کہ زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، زمانہ بڑا منحوس ہے، زمانہ ہمیں برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ او لوگو وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ کافر اپنے علم سے یہ بات کہتے ہیں، یہ ان کا غلط گمان ہے، بلکہ حدیث سنیے نا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک میرا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، ذرا سنو ذرا، میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے کس وقت؟ جس وقت وہ کہتا ہے زمانے نے ہمیں برباد کر دیا۔ جب زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اللہ کو گالی دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بنانے والا کون ہے؟ اور سنیے گا، میں نے آپ کو ایک جملہ تھوڑی دیر پہلے کہا، ہمارے دین میں کوئی دن منحوس نہیں ہے، ہمارے دین میں کوئی دن منحوس نہیں ہے کہ ہم اس دن کے فال نکالتے پھریں جی یہ دن ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ کچھ تو ان لوگوں کا اثر ہمارے اوپر، اور کچھ ہمارے آبا و اجداد ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، توہم پرست قوم ہے، توہم پرست قوم ہے، اس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ والا اثر ہے۔ پتہ کیا دن اکھے جی گھر سے نکلا بندہ، آگے سے بلی گزر گئی، او اج تدہار چنگی نہیں گزرنی جو کہ بلی لگ پئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ لوگ کرتے ہیں نا، کئی دکانداروں کے پاس جاؤ نا جی نا میں سویرے سویرے ادھار نہ لینا، کیوں؟ سویرے سویرے ادھار دے بڑا چنگی گال نہیں ہوتی، وہ پورا دن چنگا نہیں گزرتا۔ کوئی کیا کہتا ہے جی پرندہ کوا اپنا چھت کے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے، آج کوئی مہمان پہ آندا ہے، کوئی کیا، یہ سارے توہم پرستیاں ہیں، وہم ہے سارے، ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ کسی سے کوئی دن، کسی کام سے کوئی دن برا نہیں ہوتا، منحوس نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا شریعت میں کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جس کو منحوس سمجھ کر اس میں کوئی کام نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو، ایسا کوئی دن نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا جب دن منحوس نہیں ہے تو ہفتے میں ہفتہ منحوس نہیں ہے، ہفتہ منحوس نہیں ہے تو مہینہ منحوس نہیں ہے، جب مہینہ منحوس نہیں ہے تو پھر یہ نظریہ باطل ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر بندہ خوشی نہ منائے، یہ منحوس مہینہ ہے، امام پاکاں دی شہادت دا مہینہ ہے، معاذ اللہ نا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ منہا
اربعۃ حرم، یہ مہینے 4 بڑی حرمت والے مہینے ہیں، بڑی عظمت والے مہینے ہیں۔ اچھا یہاں پر چند باتیں اور ذرا سنو، غور سے سنو، توجہ سے۔ محرم کے مہینے آیا، چاند نظر آیا، سنی کہلانے والوں نے کیا کیا؟ کالا لباس پہن لیا۔ کیوں جی؟ کالا لباس افسوس منانے کی علامت ہے، یہاں رہے نا، کالی پٹی باندھ لو جی، ہم افسوس منا رہے ہیں۔ کئی دفعہ احتجاج ہوا کالی پٹیاں باندھ کر بازوؤں پر اور سر پہ، کالا کپڑا یہ افسوس کی علامت ہے۔ سنی مسلمان بھی، سنی کہلانے والا بھی کالا کپڑا پہن رہا ہے۔ مسئلہ سمجھے ذرا، مسئلہ کالا کپڑا پہننا گناہ نہیں ہے، پورا سال میں جب کبھی بھی کالا کپڑا پہننا گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ میرے نبی نے کالی لنگی باندھی، آپ نے کالا جبہ پہنا، کالی چادر استعمال کی، منع نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھے ذرا، کالا کپڑا پہننا گناہ نہیں ہے، لیکن مخصوص طبقے کی نقل کرتے ہوئے صرف چند دنوں کے اندر خاص طور پر کالے کپڑے کا اہتمام کرنا ناجائز ہے۔ گل سمجھے ذرا، بات سمجھے، کالا کپڑا پہننا فی نفسی ہی گناہ نہیں ہے، لیکن مخصوص طبقے کی کاپی کر کے، کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی دوسری قوم کی نقل کرتا ہے، جو بندہ کسی دوسری قوم کی نقل کرتا ہے، قیامت کے دن فہو منہم، اللہ انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ کل سمجھ آئیے؟ ہاں، اور سچے دل نال سوچ کے جواب دینا۔ قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو یا صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ؟ کس کے ساتھ ہو؟ ابو بکر کے ساتھ، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، امیر معاویہ، سائر صحابہ کرام، ہم ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، پھر عمل بھی وہی کرو جو صحابہ کے محبین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک مسئلہ کالے کپڑا دے والے گل سمجھ آ گئی؟ پہلے روزے دا سمجھا دیتا ہوں، اور کالے کپڑا دی گل سمجھ لو۔ نمبر 3، ہمارے سنی بھائی ان دنوں کے اندر سبیلیں لگاتے ہیں، سمجھ آئی؟ لگاتے ہیں نا سبیلیں۔ سبیلیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک سبیل اللہ کے لیے، مثلا پانی ہے، چاول ہے، کوئی کھانے پینے کا آئٹم ہے، اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کا ثواب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو عطا فرما۔ ایک یہ سبیل ہے۔ دوسری سبیل ہے نیاز حسین، ٹھیک ہے؟ نظر نیاز، اس کو کہتے ہیں منت۔ منت ماننا یہ عبادت ہے، قرآن میں اس کو عبادت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت میں یہ باقاعدہ عبادت ہے۔ منت ماننا کیا ہے جی؟ بولو بولو، عبادت، منت ماننا کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اگر یہی عبادت کسی غیر کے نام کی جائے گی تو بتاؤ غیر کی عبادت کرنا شرک ہے کہ نہیں؟ حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے نا۔ یاد رکھیے گا، منت اور نیاز یہ ایک ہی چیز ہے۔ نیاز فارسی کا لفظ ہے اور نظر یہ عربی کا لفظ ہے، ہماری زبان میں اس کو منت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ نظر ہے یا نیاز ہے یا منت ہے، سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ عبادت ہوتی ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ اگر یہ عبادت والا عمل سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کیا جائے، جیسا نیاز حسین پہ پکیندے آ جی، اس لیے اگر ان کے نام پر کی جائے تو یاد رکھیے گا اس کا استعمال کرنا حرام ہے، قطعاً جائز کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، او جی راستے پہ جا رہے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں،
اور ہمیں کسی نے روکا، پانی کا گلاس پیش کر دیا، ہمیں نہیں پتہ یہ نیاد ہے یا اللہ کے نام کا صدقہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، اب ہم کیا کریں؟ انویسٹیگیشن کریں یا تحقیق کریں؟ اس کے لیے بہترین آپشن ہے آپ رکیں ہی نہیں، آپ پئیں ہی نہیں، تاکہ مشکوک کام ہو ہی نہیں، سمجھے؟ ہاں باقی اگر آپ کا دل بہت چاہ رہا ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، خیرات کرنا چاہتے ہیں، کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر دوسرے حضرات، وہ والے حضرات، ان کا طور طریقہ یہی ہے کہ سبیلیں لگانا اور اس طرح چیزیں تقسیم کرنا، اگر ان کا یہ طریقہ کار ہے تو آپ صدقہ کریں ان سے ذرا مختلف طریقے سے، آپ نقدی کی صورت میں صدقہ کریں، آپ نقد پیسے کسی غریب بیوہ مسکین فقیر کو دے دیں، آپ کسی کو بھی دینا چاہتے ہیں نفلی صدقہ ایصال ثواب کے لیے تو آپ نقدی پیسے دے دیں، 10 20 100 1000 10,000 لاکھ جتنا دینا ہے آپ نقد دے دیں، ضروری ہے کہ آپ نے ان کی نقل کرنی ہے، آپ اپنے طریقے سے دیں، آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے، کوئی شریعت نے، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب تک دیگ نہ پکے اس وقت تک کیسے پتہ چلے کہ بھائی عزیر شاہ بھی صدقہ کیتا ہے؟ دیگ پکے گی تو پتہ چلے گا بھائی عزیر شاہ دیگ پکا کے کھوائیے، ساروں کو پتہ لگ سی۔ حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا، اتنا چھپا کے صدقہ کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی علماء سے پوچھئے گا، نفلی صدقہ ہوتا بھی ہمیشہ چھپا کے ہے، فرض مسجد کے اندر جماعت سے پڑھنا افضل ہے کہ نہیں ہے؟ تے سنتا نفل گھر افضل ہے، کیوں؟ نفلی عبادت ہے، فرضی کا ٹائم آیا تو مسجد میں اعلانیہ کرو، نفلی کا ٹائم آیا تو گھر میں چھپ کے کرو، نفل کام ہمیشہ چھپ کے کرنا افضل ہوتے ہیں۔ اگر یہ صدقہ خیرات یہ جو ہوتا ہے ایصال ثواب کے لیے عمل کرنا، یہ اگر آپ فرض سمجھتے ہیں پھر اعلانیہ کرو، اگر آپ کہتے ہیں نہیں فرض تو نہیں ہے یہ تو نفلی عبادت ہے بندہ کرے اچھی بات ہے کرو، تو پھر آپ اس کو چھپ چھپا کے کرو، دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ اہتمام کریں، آپ بالکل استعمال نہ کریں، سبیلوں کا نہیں پتہ کیا چیز ہے، اس سے بچیں اور حلال کھائیں، اور صدقہ خیرات کرنا ہے تو آپ اس کی دوسری متبادل آلٹرنیٹ صورت استعمال کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد 10ویں محرم کے دن سبیل لگانا افضل ہے یا روزہ رکھنا افضل ہے؟ سنی بیٹھے ہو تو پہلے میرے نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا، میرے نبی نے 10ویں محرم کا روزہ رکھ کے بتا دیا، اس ڈاڑے سبیلہ نہیں، اس ڈاڑے روزہ رکھ، اس دن روزہ رکھ تاکہ اللہ تم سے راضی ہو، تیرے سال بھر کے گناہ معاف ہو۔ ہم کہتے ہیں جی سبیلوں پہ پانی پیئیں گے، دیں گے، پلائیں گے، یہ شریعت کے مخالف ہے، کام مخالفت ہے شریعت کی۔ آپ بالکل 10ویں محرم کا احترام کریں، حق ہے، کیوں؟ اس کی فضیلت یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، فرمایا جس دن اللہ نے آسمان و زمینوں کو بنایا اسی دن سے اس دن کی فضیلت آ رہی ہے، اس کا احترام کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے احترام میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو وہ فلاں چیزیں بنا کے کھلا رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ اس دن کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں اور اس دن کے اندر اللہ کی عبادت خوب ڈٹ کے کریں۔ ہاں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید درجات کی بلندی کے لیے، ان پر مزید اللہ کی رحمت کے نزول کے لیے دعائیں کریں۔ اے اللہ انہوں نے قربانی دی ہے، انہوں نے اپنا خون پیش کیا ہے، مولا ان کی قربانی قبول فرما۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے قربانی دی ہے دین کے معاملے میں، اے اللہ ہمیں بھی دین کے لیے اپنا مال جان اپنا سب کچھ لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ ہاں، تھوڑا اپنے پیراں تے رہو، اپنے پاؤں پہ رکھو، انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہو جائے گا۔ دوسروں کی نقل نہ کرو، جو بندہ دوسروں کی نقل کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، اب اس مہینے کے اعتبار سے جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ساتھ ہی بات میں ٹائم قریب لگ گیا کہ بھائیو یہ مہینہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں اللہ کی طرف نسبت ہوئی؟
مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن میں نے کہا جس طرح وہ پتھروں سے بنا ہوا ایک کمرہ ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں، اس کا نام بیت اللہ رکھا، اللہ کا گھر، حالانکہ اللہ تو گھر سے پاک ہے، اللہ کو تو مکان کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس مقام کی نسبت یعنی اس گھر کی عظمت اور فضیلت اور زیادہ واضح ہو جائے کہ یار اس پر اللہ کا خصوصی کرم نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف پر ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہے۔ بہرحال تو اب جس طرح بیت اللہ کے اللہ کی طرف اللہ کے گھر ہونا نسبت کر کے فضیلت بتائی گئی، اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ محرم شہر اللہ، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں، باقی بھی اللہ کے ہیں، لیکن شہر اللہ کہہ کر بتا دیا اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، فضولیات میں، خرافات میں، بدعات میں، اینٹی اسلامک کاموں میں ضائع نہ کیا جائے، بلکہ جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے اس پر عمل کر کے اس مہینے کو گزارا جائے، ٹھیک ہے۔ اور باقی آخری بات وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ایشو بنا کر اور جو ہے اس کو سینے سے لگا کر بیٹھ جانا اور رونا اور ماتم کرنا، یہ ہے وہ ہے، یاد رکھیے گا ہماری اسلام کی ہسٹری کے اندر، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں صرف سیدنا حسین نہیں، بڑے بڑے لوگ شہید ہو چکے ہیں، بڑے لوگ شہید ہو چکے ہیں، بڑے لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اللہ کے دین کے لیے، لیکن شریعت نے ہمیں کسی موڑ پر بھی دن منانے کی یا ان کا افسوس منانے کی، افسوس کرنے کی قطعاً اجازت کوئی نہیں دی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے یہ بات اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں برسی منائی جاتی ہے، برسی، سال فوت شدہ کو سال پورا ہوتا ہے نا تو برسی منائی جاتی ہے، یہ شریعت کا کام نہیں ہے، یہ رواج ہے۔ شریعت کے اندر سوگ کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن۔ کتنے دن؟ 3 دن افسوس، 3 دن کے بعد تعزیت ختم، 3 دن تک میت کے ورثاء کو، لواحقین کو بیٹھنا تعزیت والوں کے لیے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دن کے بعد او تڑی آ دیا نا، ہاں تڑی پوری ٹھپ کے ٹینٹ وغیرہ سمیٹ کر ختم۔ ہاں اس کے بعد مقامی بندوں کا مسئلہ سن لیں ذرا، مقامی بندوں کا 3 دن کے بعد تعزیت کے لیے آنا جائز ہی کوئی نہیں ہے شریعت میں۔ 3 دن کے اندر تعزیت کے لیے آنا جائز ہے، 3 دن کے بعد آنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ سفر پہ تھا، باہر تھا، دور تھا اور وہ 3 دنوں کے بعد پہنچا، جب بھی پہنچا تو وہ آ کر تعزیت کرا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ 20 دن 15 دن بیٹھا رہے جی، ہاں خیمہ ٹینٹ لگا کے دریا بچھا کے بیٹھا ہے جی، سارا فلانا فوت ہو گیا جی، نہ 3 دن تک۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن تعزیت ہے، وہ 4 مہینے اور 10 دن تعزیت میں رہے گی، افسوس کے اندر رہے گی، یعنی زیب و زینہ، سنگار، یہ میک اپ، یہ چیزیں نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ گھر سے باہر بلا اشد ضرورت کے نہیں نکلے گی، تو عدت والا معاملہ ہے انشاءاللہ، میں زندگی رہی تو شاید اگلے جمعے تو وہ بیان کر دے، وہاں انہیں پرچی دیتی ہے بھی عدت کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جائے کہ فوتگیاں تو ہوتی ہیں خاندانوں میں، گھروں میں، محلوں میں، تو عدت کے موضوع پر لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہے انشاءاللہ زندگی۔ پہلے ہم 2 جمعے لگا چکے، کھانا پینا کیسے ہے، کوئی فائدہ ہویا تو اس نال سیدھی سیدھی گل دسو، سمجھ آئی آن گلاں؟ ہاں بڑیاں گلاں تو سمجھ آئی اس میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بس میں بھی یہی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہی چاہ رہا ہے کہ آپ کو ہر موضوع پر آپ کی توجہ دلائی جائے اور آپ کو چیدہ باتیں ہر موضوع پر بتائی جائیں تاکہ آپ کے پاس دین کا علم وافر مقدار میں آ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال عدت کے موضوع پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اگلا جو جمعہ ہوگا عدت کے موضوع پر پڑھیں گے۔ بہرحال تو جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کو افسوس منانے کے لیے 4 مہینے 10 دن کی اللہ کے نبی نے مدت دی ہے، وہ 4 مہینے 10 دن رہے گی عدت کے اندر۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دنوں کے بعد اظہار افسوس کرے،
باقاعدہ وہ جی اپنا محفل سجائے اور باقاعدہ بیٹھے اور اہتمام کے ساتھ اس کا مرنا اور فوت ہونا دوبارہ یاد کرے. یہ کس نے منع کیا؟ کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ام حبیبہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے؟ سید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے اور نبی کی بیوی امت کی ماں ہوتی ہے، امت کی ماں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں ہیں، قرآن کہتا ہے، لہذا وہ ہماری اماں ہیں. ان کے ابا فوت ہوئے، سفیان، حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے. 3 دنوں کے بعد حضرت ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ کے بعد جو ہے یہ معاملات پیش آئے. تو 3 دن گزر گئے تھے فوتگی کے. اس کے بعد کچھ دنوں بعد ایک محلے کی کوئی عورت آئی اور وہ آ کر اپنا حضرت ام حبیبہ سے افسوس کرانے لگی. تو حضرت ام حبیبہ نے کیا کیا؟ خوشبو منگائی. خوشبو منگا کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خوشبو استعمال فرمائی اور استعمال فرمانے کے بعد فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے میں خوشبو کو اس وقت میں پسند نہیں کر رہی کہ میں خوشبو لگاؤں، تو میرا جی چاہ رہا ہے. نہیں، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 دن افسوس یعنی تعزیت کے 3 دن گزرنے کے بعد پھر بھی میت کے لیے افسوس میں بیٹھا رہتا ہے اس کا تعلق میں محمد سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی رہا مسئلہ دکھ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے، دکھ ہمیں حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر بہت ساری امت کے بڑے بڑے کبار صحابہ اور بڑے بڑے کبار علماء ان کی شہادت کا ہمیں دکھ ہے، دکھ ہے. لیکن دکھ کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ، صبر کر. حدیث سنیے گا، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَيْسَ مِنَّا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. نہیں، اس کو میں اپنے زبان میں معنی کروں، میں محمد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. کون؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو دکھ کے موقع پر ضرب الخدود، چہرے کو مارے، وشق الجیوب، اپنے گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے لوگ جس طرح نوحہ کرتے ہیں، نوحہ وین وین اس طرح جو وین اور نوحہ کرے اس کا تعلق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. افسوس ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ مجلسیں اور یہ سارے سسٹم اور خوشیاں چھوڑ دینا، اور وہ بن افسوس بھی 1400 سال پرانا واقعہ، 1400 سال پرانا واقعہ، اس پر اس طرح کا اہتمام کرنا بھائیو شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اس سے بچیں، آپ اپنی روٹین میں رہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی شہادت کو تو نے شرف قبولیت تو عطا فرمائی دی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا یہ بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. گالی مک گئی. ان کی شہادت کے قبول ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے، وہ علیحدہ پہلو ہے، لیکن ان کی شہادت کو گلے لگا کر 1400 سال بعد بھی سارے کام کاج چھوڑ دینا اور یہ سسٹم یہ بالکل صحیح نہیں ہے. آپ اپنے لیول میں رہیں. جس طرح ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ فوت ہوئے تو ان کی فوتگی کی وجہ سے آپ کچھ بھی نہیں چھوڑتے، آپ مرنے پرنے، خوشیاں غمیاں، مکان، کپڑے، شادیاں سب کچھ کرتے ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ فوت ہوئے، اس مہینے میں سارا کچھ کرتے ہیں. جس مہینے میں نواسہ شہید ہوا اس مہینے میں سب کچھ چھوڑ دیا. اصل وجہ کیا؟ علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. کل سمجھ آئیے؟ ہاں، کوئی کڑوی باتیں لگی ہوں تو انتہائی معذرت. چھوٹے سے سوال ہیں 1 2 3. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ سوال ہے. ٹھیک ہے. قربانی تے لوگ کوئی نہ کوئی ذبح کریں تے اونٹ دا گوشت لب پوندا ہے، اگے پیچھے تو لبدا نہیں ہے سارے علاقے. انہوں نے ہون یاد ہے. چلو بہرحال اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مفتبی قول یہی ہے. اس کے بعد آگے ہے جی
عورت کی میت کیا غسل کے لیے عورتیں چرپٹ؟ بھائی عورت کی میت ہے تو اس کو غسل کے لیے لے کے جانا ہے تو بھائی مرد چرپائی اٹھا کے لے کے جائیں گے. یہ کہتے ہیں کیا عورتیں اٹھا سکتی ہیں یا نہیں؟ او بھائی وہ عورت جس کا غسل دینا ہے وہ تو کپڑے میں اب لپیٹ دیے, بندہ کپڑوں اوپر ڈال کے چرپائی اٹھاتا ہے, تو عورتیں اٹھا کے جائیں زیادہ بہتر ہے, زیادہ بہتر ہے. اور اگر عورتیں نہیں ہیں یا کوئی ایسا عذر ہے کہ عورتیں نہیں اٹھا سکتی تو پھر مرد بھی اٹھا سکتے ہیں. بعد میں تو مردوں نے اٹھا کے قبرستان میں لے کے جانا ہے نا, تو لہذا عورتیں بھی اٹھا سکتی ہیں. اگر بہتر یہ ہے کہ عورتیں اٹھائیں, مرد عورتوں میں نہ جائیں, عورتیں اٹھا کر نہانے والی نہلانے والی جگہ پہ لے جائیں, وہاں پر ان کو غسل دیں پردے کے اندر, پھر اس کو اٹھا کر جو 4 منٹ رکھا جاتا ہے کفن دے کر, ہمارے ہاں جو روٹین ہے اس طرح کا کر کے پھر جنازے کے لیے لے جائیں. تو عورتیں اٹھائیں زیادہ افضل ہے. مرد اگر مجبوری کے تحت اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں. تیسرا آخری سوال ہے جی, وہ یہ ہے کہ قاری صاحب کیا مشرک کے گھر کچھ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیں, یاد رکھیے گا, مشرک کے گھر کھانا پینا شریعت میں جائز ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جو کھانا پینے والا آئٹم ہے نا وہ اللہ کے نام کی چیز ہو یا نارمل مباح چیز ہو, غیر اللہ کے نام کی نہ ہو بس. مثلا آپ گئے, آپ کے لیے اس نے سبزی بنا دی, دال بنا دی, یا بازار سے لے آیا گوشت کھانا بنا لیا, تو آپ کھائیں, اس سے کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ جو چیز ہے وہ نیاز ہے یا اسی کی طرح غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز ہے, تو آپ وہ مشرک کے گھر نہیں, زمین پر مسجد میں بیٹھ کر بھی نہیں کھا سکتے, بیت اللہ میں بیٹھ کر بھی نہیں کھا سکتے, کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہم تقبل منا انک انت